ارشاد اور دلشاد دو بھائی تھے۔ ان کی عمروں میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ ارشاد 16 سال کا جبکہ دلشاد 14 سال کا تھا۔ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ کن ذہن ہوتا ہے تو دوسرا ذہین، ایک سست ہوتا ہے تو دوسرا چست، مگر اتفاق سے دونوں ہی سست اور نکمے واقع ہوئے تھے۔ مجال ہے جو ایک گھر کا کوئی کام ایک ہی دفعہ کہنے میں کر لیں۔ جب تک ان کی امی ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے نہیں دوڑتی تھیں تب تک یہ کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت ٹی وی دیکھنے یا پھر سونے میں گزرتا تھا۔ اسکول میں اس کی ٹیچر بھی ان سے پریشان رہتی تھی۔ ان کے والد حامد صاحب سخت پریشان تھے کہ اگر ان لڑکوں کی حالت ایسی رہی تو وہ زندگی کی دوڑ میں کیسے آگے بڑھیں گے، ایک کامیاب زندگی کیسے گزاریں گے۔ ابھی یہ سوالات ان کے ذہن میں تھے کہ اچانک انہیں ایک ترکیب سوچی، مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی، پھر وہ اپنا موبائل فون نکال کر کسی سے بات کرنے لگے۔ اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ دونوں بھائی بہت خوش تھے۔ خوشی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب سے بڑی خوشی تو یہ تھی کہ صبح ہی صبح اٹھنے سے ان کی جان چھوٹنے والی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ابھی ایک ہی دن گزرا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی امی ان کے کپڑے طے کر کر بیگ میں رکھ رہی ہیں، تو ارشاد نے پوچھا، امی آپ ہمارے کپڑے بیگ میں رکھ کر کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بولی، میں کہیں نہیں جا رہی بلکہ تم لوگ جا رہے ہو۔ دونوں ایک ساتھ بولے، کہاں؟ وہ بولی، اپنے ماجد چاچا کے گاؤں۔ تمہارے ابو نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ تم دونوں اسکول کی چھٹیاں گاؤں میں مناؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ ان دونوں کے چہرے مزید خوشی سے تمتما اٹھے، کیونکہ وہاں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ صبح دیر تک سوئیں گے اور بس آرام ہی آرام کریں گے۔ اگلے دن حامد صاحب دونوں بچوں کو گاؤں چھوڑ کر خود واپس آ گئے۔ گاؤں کا ماحول شہر کے ماحول سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں نہ آلودگی ہوتی ہے، نہ شور و غل اور ہنگامہ۔ یہ لوگ پہلی دفعہ گاؤں آئے تھے، لہٰذا انہیں نہایت عجیب سا لگ رہا تھا۔ البتہ پن چکی کی آواز انہیں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ یہاں پر بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، صبح دیر تک سونا اور پھر رات کو دیر تک جاگنا۔ ابھی انہیں گاؤں میں آئے 2 ہی دن ہوئے تھے۔ دونوں بھائی اپنے اپنے بستر میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، حالانکہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ ان کے چچا نے دونوں کو بستر سے اٹھا دیا۔ ارشاد آنکھ ملتے ہوئے بولا، چاچا اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا؟ وہ بولے، بیٹا دوپہر ہونے کو آئی ہے، تم دونوں منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، مجھے تم سے ذرا بات بھی کرنی ہے۔ ارشاد دوبارہ سوتے ہوئے بولا، اچھا ابھی اٹھتے ہیں۔ خیر دونوں بڑی مشکلوں سے اٹھے۔ ابھی دونوں ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ان کے چچا ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹا اصل میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرے کھیتوں میں جو کسان کام کرتے ہیں وہ کسی کام سے شہر چلے گئے ہیں۔ کٹائی کا موسم ہے اور میری بوڑھی ہڈیوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ میں اکیلا کھیتوں میں کام کروں، لہٰذا میری تھوڑی مدد کرو۔ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی سے کر لو گے۔ وہ کہتے جا رہے تھے جبکہ دونوں کے چہروں پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا، انہیں حامی بھرنی پڑی۔ اگلے دن صبح 5 بجے ہی ان کے چچا انہیں اٹھانے لگے۔ دلشاد مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، ارے چاچا آپ نے اتنی رات کو کیوں اٹھا دیا؟ وہ بولے، بیٹا یہ رات نہیں ہے بلکہ صبح کا وقت ہے، اور ہم لوگ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صبح ہی اٹھ جاتے ہیں۔ آخر دونوں کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ چچا ان کے ناشتے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ ارشاد بولا، دلشاد ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ گاؤں میں تو ہم صرف آرام ہی آرام کریں گے، کوئی ہمیں کام کو کہنے والا ہی نہیں ہوگا، مگر یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ دلشاد بولا، ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، گھر میں تو ہم کام کرنے سے انکار بھی کر دیتے تھے، مگر یہاں تو مروت کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ چلو خیر 2 دن کی بات ہے، جب چچا کے کام کرنے والے آ جائیں گے تو اپنی جان چھوٹ جائے گی، جب تک برداشت کرنا پڑے گا۔ دونوں کے چہرے مایوسی اترے ہوئے تھے۔ انہیں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ہفتہ گزر گیا تھا، مگر کسان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اب تو کام ان دونوں کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز صبح سویرے اٹھ جاتے اور کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتے۔ انہیں صبح سویرے ہی اٹھ کر کھلی فضا میں آنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ پہلے ان باتوں سے واقف نہیں تھے، مگر اب وہ صبح کے فائدے جان گئے تھے۔
کام کرنے سے اب ان کے جسم میں چستی اور توانائی بھی آ گئی تھی۔ ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں اپنے اندر کافی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اسکول کی چھٹیاں ختم ہونے میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن ان کے چچا نے کہا، بھائی اب تو اسکول کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں اور تمہارے امی ابو بھی تمہیں یاد کر رہے ہوں گے، لہٰذا کل صبح میں تم لوگوں کو گھر چھوڑ آؤں گا۔ ان دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کیونکہ اب انہیں بھی اپنے امی ابو بہت یاد آ رہے تھے۔ اگلی صبح وہ اپنے چچا کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر وہ بہت خوش ہوئے، جبکہ ان کی امی بار بار بلائے لے رہی تھیں۔ ان کے معمولات زندگی بدل گئے تھے۔ اب وہ صبح سویرے ہی اٹھ جاتے، فجر کی نماز ادا کرتے۔ انہوں نے باقاعدہ ورزش بھی شروع کر دی تھی۔ ان کی والدہ حیران تھی کہ آخر ان میں تبدیلی آئی کیسے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ منصوبہ حامد صاحب کا ہے۔ اصل میں حامد صاحب نے سوچا کہ ان دونوں کو جھجوڑنے کی ضرورت ہے اور انہیں محنت اور لگن کے اصول بتانے کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی ماجد کے ساتھ مل کر ان کو ایک سبق دینے کا منصوبہ بنایا اور ماجد صاحب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخر کار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اب ان کے بچے یہ جان چکے تھے کہ سستی اور کاہلی سے زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، جبکہ چستی اور محنت سے زندگی میں توانائی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ ہماری مزیدار کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ۔